السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ اب دیکھ سکتے ہیں عقیدہ نمبر 48 یہاں سے پڑھنا ہے ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے، اب بھی اسی طرح فرض اعظم ہے، یعنی یہ بڑا فرض ہے کہ حضور کی عزت کرنی ہے، تعظیم، رسپیکٹ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بکمال خشوع و خضوع و انکسار با ادب سنیں، یعنی عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ سنیں، اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح آگے دیکھیے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بکثرت یعنی زیادہ تر ذکر کرے اور درود شریف کی کثرت کرے اور نام پاک لکھے، تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، حضور کا جب نام لکھے اس کے بعد یہ درود شریف جو ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھے۔ بعض لوگ براہ اختصار یعنی شارٹ کرنے کے لیے سلام صاد لام عین میم یا صرف صاد لکھتے ہیں، یہ محض ناجائز و حرام ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ اور محبت کی یہ بھی علامت ہے کہ آل و اصحاب، مہاجرین و انصار، جمیع متعلقین و متوسلین سے محبت رکھیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں سے عداوت رکھیں، یعنی دشمنوں سے دشمنی ہی رکھے، اگرچہ وہ اپنا باپ یا بیٹا یا بھائی یا کنبے کے کیوں نہ ہو، یعنی پریوار کے ہے نا کیوں نہ ہو۔ اور جو ایسا نہ کرے وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سب عزیزوں، قریبوں، باپ، بھائیوں اور وطن کو چھوڑا؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو اور ان کے دشمنوں سے بھی الفت یعنی محبت؟ ایک کو اختیار کر کے یعنی ایک کو چن، محبت ہی کر کہ ضدین جمع نہیں ہو سکتی، یعنی دو چیزیں ضد میں، یعنی محبت یعنی حضور سے بھی محبت اور حضور کے دشمنوں سے بھی محبت، یہ ضد ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ چاہے جنت کی راہ چل یا جہنم کو جا، یعنی اب کوئی ایک ساتھ دونوں نہیں کر سکتا نا۔ نیز علامت محبت یعنی محبت کی نشانی یہ ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لفظ جس میں کم تعظیمی کی بو بھی ہو، ہے نا، کبھی زبان پر نہ لائیں، یعنی صرف کم تعظیم ہو، تعظیم کم ہو، ایسی بو آتی ہو اس کو زبان پر نہ لائیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ ندا نہ کرے، یعنی یا محمد اس طرح نہ کہے، یہ جائز نہیں، بلکہ یوں کہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جیسا ہم یا رسول اللہ نعرہ لگاتے ہی ہے۔ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو اللہ کرے کہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی مومن دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی انشاءاللہ یہ دعا میں شامل ہو جاؤں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ دیکھیں جسے نصیب ہو تو کیا دھیان رکھنا ہے، روضہ شریف کے سامنے یعنی حضور کا جو مزار پاک ہے اس کے سامنے 4 ہاتھ کے فاصلے سے 4 ہاتھ دور دست بستہ یعنی جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہو کر سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے، بہت قریب نہ جائے، نہ ادھر ادھر دیکھے، اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا
اکارت ہو جائے یعنی بیکار ہو جائے۔ اور محبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال لوگوں سے دریافت کرے اور ان کی پیروی کرے۔ دیکھیں اقوال یعنی قول یعنی بات، جیسے حدیث، افعال یعنی حضور نے کیا کام کیا یعنی جیسے ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں نا، اور احوال جو خبریں حضور نے پہنچائی، یہ کام کرنا، اس سے بچنا، یہ تمام چیزوں کو ہمیں جاننا ہے اور اس کی پیروی بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح عقیدہ نمبر 49، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کسی قول و فعل اور عمل و حالت کو جو بنظر حقارت دیکھے کافر ہے، یعنی حقارت کی نظر، کم عزت کی نظر، انسلٹ والی نظر سے دیکھے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کم تو بھی وہ کافر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہے، تمام جہان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کرے، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، یعنی حضور کے حکموں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں، یعنی حضور پر اللہ ہی کا حکم چلتا اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تمام آدمیوں کے مالک ہے، جو انہیں اپنا مالک نہ مانے حلاوت سنت سے محروم ہے، یعنی سنت کی جو حلاوت ہے، میٹھاس ہے، اس سے دور ہے، محروم رہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے، یعنی ملکیت میں، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان کی ملکیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرما، یعنی حضور کے انڈر میں، بات ماننے میں۔ جنت و نار کی کنجیاں، جنت نار یعنی دوزخ کی کنجیاں، چابیاں دست اقدس میں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے دی گئی۔ رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عطا کا ایک حصہ ہے۔ احکام تشریع، 2 نمبر دیکھیے، احکام تشریع مطلب احکام کے حلال و حرام کرنے کی اختیارات، یعنی اتھارٹی حرام اور حلال کرنے کی، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حضور کو اتھارٹی ملی ہوئی ہے کہ حضور یہ سب کر سکتے ہیں، اللہ ہی کی عطا سے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 14 میں، پارٹ نمبر 14 میں ہم آگے 51 عقیدہ نمبر سے آگے کنٹینیو ہم پڑھیں گے۔